نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر کوئی شخص ایک بچے کی پیدائش کے بعد دوسرے بچے کی پیدائش کے لیے ایک مناسب وقفہ رکھے تاکہ پہلے والے بچے کی پرورش ٹھیک ٹھاک ہو اور اس کی صحت برقرار رہے، اگر اس کے پیش نظر اگر کوئی شخص دو بچوں کی پیدائش کے درمیان وقفہ رکھے تو اس کا حکم ازروع شرع کیا ہوگا؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ یقیناً بچے کی پیدائش کے بعد اس کی پرورش اور اس کی صحت کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اب اگر کوئی بچے کی پرورش اور اس کی صحت کے لیے پہلے والے بچے اور دوسرے بچے کے درمیان اگر ایک مناسب وقفہ رکھے تو یقیناً یہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائے۔ اب ایک ماں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ وہ پلائے گی کہ جب اس مدت کے دوران حمل کا ظہور نہ ہو۔ اگر حمل کا ظہور ہو جائے تو پھر 2 سال بچے کو دودھ پلایا نہیں جا سکتا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ 2 سال ماں دودھ پلائے۔ اب 2 سال دودھ پلانے کے بعد اس کے بعد اگر حمل کا ظہور ہو تو حمل کے ظہور سے لے کر کے حمل کے جننے تک تقریباً 1 سال کا وقفہ لگے گا۔ تو یہ لے کر کے اور پہلے کے 2 سال دونوں مل کر کے 3 سال ہو جا رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ 2 بچوں کے پیدائش کے درمیان ایک مناسب وقفہ ہو تاکہ بچے کی صحیح تربیت ہو اور اس کی صحت قائم رہے۔ اگر کوئی اس نیت سے اگر مانع حمل دوا وغیرہ استعمال کرتا ہے تب تو بالکل جائز ہے، لیکن اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ ایک بچے کی پیدائش کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا تو اس کے کھانے پینے یا اس کے رزق کے معاملے میں یہ خوف رکھ کر کے کہ ہم کہاں سے اس کا انتظام کریں گے، جس کی بنا پر وہ مانع حمل دوائیہ کا استعمال کر رہا ہے یا اور کوئی احتیاطی تدابیر استعمال کر رہا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کر رہا ہے، تب تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ نیت ہے تو پھر یہ ناجائز ہے کہ رزق دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم ہے اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ تم اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت مارو، ہم جس طرح تمہیں رزق دیتے ہیں انہیں بھی یعنی تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی سے اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مفلسی یا تنگی کے ڈر یا خوف سے یہ عمل اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ دائمی طور پر بچے کی پیدائش کا یہ عمل ختم ہو جائے، خواہ وہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو، تو اگر یہ کسی بھی طرف سے یہ عمل اختیار کیا گیا کہ ہمیشہ کے لیے بچہ جننے کا عمل ختم ہو جائے تو پھر یہ ناجائز و حرام ہے، اس سے احتراز اور بچنا لازم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔